بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے یوں ہی، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، کملی والے آقا کے دیوانوں، علوم نبوی کے مستانوں، آج کے اس معزز مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے: مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی عصر حاضر کے تناظر میں۔ سامعین باتمکین، یوں تو بر صغیر میں متنوع تہذیب و ثقافت کے حامل ملک ہندوستان کو ابتدا سے ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ اکثری خصوصیت کا حامل ملک اپنے آپ میں ایک ایسی انجمن ہے جس کی تابع کرنوں نے حیات انسانی کے تمام شعبہ جات کو منور کیا۔ تاریخی شواہد اس بات پر مبنی ہے کہ سیاست و معرفت کا میدان ہو یا اقتصاد و معیشت کی میزان، تہذیب و تمدن کی آن ہو یا علم و ہنر کی شان، محبت و الفت کا فیضان ہو یا معاشرتی ایوان، ہر مقام پر ملک ہندوستان نے ایسی نابغہ روزگار ہستیوں کو اپنے آغوش میں پروان چڑھایا جنہوں نے اقوام عالم میں اپنی لیاقتوں کا لوہا منوایا اور اپنے رشحات قلم سے علم و فن کی خدمت کی۔ ملت کی ادبی و ملی، معاشی و معاشرتی نمو میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قرآن و سنت کے آثار اس بات پر شاہد ہیں کہ انسانی تخلیق اور علم و معرفت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تخلیق آدم کے بعد رب کائنات نے انسان اول کو سب سے پہلے جس چیز سے سرفراز فرمایا وہ اشیاء کا علم تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ وہ علم اشیاء ہی ہے جس کی بنا پر انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور دین اسلام جس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا وہ بھی علم کی بنا پر ہی ہے۔ بئی طور منفرد و ممتاز حیثیت کا حامل ہوا کہ وہ سراپا علم بن کر تعلیمی دنیا میں ایک ہماگیر انقلاب کا پیمبر ثابت ہوا۔ لہذا علم کی اسی فضیلت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود منبع علم و فیض بن کر انسانیت کو راہ مستقیم کی رہنمائی کی اور ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما، مجھے تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو علم کے حصول کی ترغیب دی اور علم کے اثرات کو واضح کرتے ہوئے علم اور اہل علم کو معزز ٹھہرایا اور علم سے پہلو تہی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ معزز سامعین، آئیے ہم حالات و واقعات کی روشنی میں جائزہ لیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے کیا کیا اسباب و وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے کئی بڑے بڑے اسباب و وجوہات ہیں، خواہ وہ حکومت کی متعصبانہ فکر اور نااہلی ہو، یا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی بدحالی ہو، یا سماج کے بچوں اور اولیاء کے درمیان عدم تفاوت، یا اہم سبب مخلوط تعلیمی نظام ہو۔ الغرض اس پسماندگی کے کئی اسباب و وجوہات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے حالیہ متعصبانہ روش نے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، تو دوسری جانب ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ گھرانے جو دو وقتوں کی روٹیاں حاصل کرنے سے بھی قاصر ہیں، وہ نجی اداروں کی مہنگی فیس کا بوجھ بھلا اپنے کاندھوں پر کیسے اٹھائیں؟ لہٰذا ان کے بچے اسکولوں کی جگہ کارخانوں میں بیٹھ رہے ہیں، یا پھر اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹاتے ہوٹل کی میز صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ مستقبل کا وہ سرمایہ ہیں جنہیں معاشی بدحالی نے ایک مستحکم پلیٹ فارم اختیار کرنے کے بجائے ایک کمزور ڈوری پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس طرح لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ درسگاہوں کی عظیم الشان عمارتوں کی بجائے بنیادی ضروریات کے ساتھ اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے تاکہ کم اخراجات میں مستقبل کے معمار ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لائق بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب